الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في موضع آخر: قال الله: وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدق الله ربنا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال في موضع آخر: إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام بصد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نے پڑھے، ان آیات میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں ہم تمام انسانوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں سچ کی بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑی اہمیت، بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے اور جھوٹ کہنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، یہ ایک اہم عبادت ہے، یہ ایک اہم خصلت ہے۔ جس انسان کی زندگی میں سچ آ جائے وہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ انسان بڑے بڑے گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان گناہوں میں سے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو سبب ہوتی ہے، جو وجہ ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ لہذا جس انسان کے اندر جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، وہ بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے، بچ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ اور حضرات سلف کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے سچ جیسی اہم خوبی رکھی تھی۔ لہذا انسان جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے کئی دفعہ، بہت مرتبہ بہت سے جھوٹ انہیں بولنے پڑتے ہیں، بہت سے جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور جو انسان سچ بولتا ہے اس کی سماج میں، معاشرے میں عزت ہوتی ہے، لوگ اس سے ہٹ کر ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ انسان بہت سچا ہے، یہ انسان بہت ہی اچھا ہے۔ لہذا ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ کے قریب نہ جائیں اور ہر ہمیشہ چاہے جیسا بھی موقع آ جائے سچ ہی بولنا ہے۔
لہذا جو انسان سچ بولتا ہے سماج میں معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، تجارت میں اس کو نفع پہنچتا ہے، اور آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ بہت سے فائدے وابستہ ہوتے ہیں۔ گفتار اور رفتار میں اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں جب اللہ پاک اللہ رب العالمین مومنین کے سچے مسلمانوں کے 5 صفات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سچے مسلمان کے 5 خوبی 5 صفات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک خوبی سچ بولنا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سچے مسلمانوں کی 5 خوبیاں ہیں، 5 صفات ہیں ان کی۔ ان میں سے پہلی صفت وہ صبر کرنے والا ہوگا۔ ان کے اندر جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی دقتیں آ جائیں، وہ صبر کرنے والا ہوگا۔ مومن کی، سچے مسلمان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ صابر ہوگا، وہ صابرین میں سے ہوگا۔ دوسری صفت اس آیت میں سچ بولنا ہے، قانتین، سچ بولنا ہے۔ اور تیسری صفت فرمانبردار ہے، یعنی اللہ کے رسول کے فرمانبردار بندہ ہوگا وہ۔ اور چوتھی صفت وہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ اور 5ویں صفت مستغفرین بالاسحار، رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر وہ بندہ اللہ کے سامنے دعا کرے گا، توبہ کرے گا، اپنے لیے اپنے حق میں بخشش کی دعائیں مانگے گا، روئے گا، گر گڑائے گا۔ تو ہم مسلمانوں کے، ہم مومنین کے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو سچے ہیں 5 صفات بیان کیے گئے، ان میں سے ایک صابرین، دوسرا صادقین یعنی سچ، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور چوتھا رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے سامنے گر گڑانا، اور 5واں فرما بردار بندہ ہے۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ سچ کے قریب جانا ہے اور جھوٹ سے کافی دور ہونا چاہیے۔ اسی طرح کلام پاک میں 2 باتوں کا اور حکم دیا گیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پہلی صفت، پہلا حکم، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچتے رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ کلام پاک میں دوسرا حکم کیا دیا گیا ہے اس آیت میں؟ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی جو انسان غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا وہ غلط کام کر بیٹھے گا، وہ گناہ سے نہیں بچ سکے گا۔ اور جو انسان سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے گا وہ سچ ہوگا، وہ صحیح بولے گا، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ نیکی سے دور نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو لوگ سماج میں غلط قسم کے ہیں، جو لوگ سماج میں برائیوں میں ملوث ہیں، جو شرابی ہیں، جو کبابی ہیں، ان کی صحبت کو اختیار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جیسی عادت ہمیں بھی لگ جائے۔ لہذا جب آپ عطر کی دکان میں پہنچیں گے تو خوشبو عطر کی لگے گی، جب آپ شراب کی دکان میں پہنچیں گے تو خوشبو شراب کی سی لگے گی۔ اللہ رب العالمین کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو جب قیامت برپا ہوگی، جب قیامت کے دن ہوں گے، جب حساب و کتاب کے ایام ہوں گے، تو یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ اور ان سچے لوگوں کے لیے اللہ نے لہم جنات، بڑے بڑے باغات تیار کر رکھے ہیں جنت میں، اور ان باغات کے نیچے سے بڑی بڑی اچھے اچھے 5 قسم کے نہریں جاری کر رکھے ہیں اللہ نے۔ لہم جنات تجری من تحتی الانہار، جس جنت میں یہ سچے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، جس جنت میں یہ سچے لوگ، یہ نیک لوگ، یہ سچے پکے مسلمان، یہ سچے پکے مومن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ نیک بندے اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہی لوگ کامیاب ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی لوگ کامیاب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، سماج میں قرآن و حدیث میں سچے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الصدق بر، سچ نیکی والا عمل ہے، سچ بولنا نیکی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ نیکی جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان سچائی پر عمل کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو اللہ کے وہاں اس کا نام درج ہو جاتا ہے کہ یہ انسان سچا ہے، یہ انسان سچ بولتا ہے۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، جھوٹ یہ گناہ والا عمل ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انہیں یعنی جھوٹ بولنا اس آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جب انسان سچ کا دامن چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے وہاں فرشتے ان کا نام جھوٹے میں لکھ لیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، معلوم ہوا ان آیات سے، اس احادیث سے، کہ سچ کی بڑی اہمیت ہے۔ سچ بولنا ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومنین کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ کا دامن پکڑ لیے اور ہم سب کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافقین کے 3 علامت ہے، منافقین کی 3 علامت ہے۔ کیا ہے وہ علامت؟ اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ منافقین کہتے ہیں اس شخص کو کہ وہ دونوں طرف، یعنی نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض ایسے لوگ آتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہی بندہ جب کافروں کی مجلس میں جاتے تھے تو وہ کافروں سے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منافقین کی 3 علامت ہے۔ پہلی یہ علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ دوسری علامت ہے منافقین کی۔ اور تیسری علامت کیا ہے کہ وَإِذَا تُؤْمِنَ أَخَانَ، جب بھی ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام انسانوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جھوٹ کا دامن نہ لیں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر میدان میں سچ ہی بولنے کی کوشش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم مسلمانوں کو، ہم مومنین کو پچھتاوا نہ ہو کہ اے اللہ ہم نے کیوں جھوٹ بولا، اے اللہ ہم نے کیوں نہیں سچ کا دامن پکڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔